إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے. درود و سلامتی ہو تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کو ہدایت بخشی، بنی نوع انسان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو تلاوت کی، اسی تلاوت کے ضمن میں عذاب قبر اور اس کے اسباب پر چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم حضرات، سب سے پہلی چیز جو ہمیں جان لینی چاہیے وہ یہ کہ یہ دنیا مستقل رہنے والی نہیں، یہ دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں، بلکہ ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا. اس دنیا میں ہمیں عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. گویا یہ دنیا دار العمل ہے،
اس دنیا کی مثال ایک کھیتی کی سی کہ جس طرح ایک کسان اپنے کھیت میں ہل جوتتا ہے، مٹی کو نرم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں بیج بوتا ہے، تمام محنتوں کے بعد، مشقتیں اٹھانے کے بعد پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس میں کسان اپنی محنت کا ثمرہ پاتا ہے۔ ٹھیک یہی مثال انسانی زندگی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ زندگی اس لیے عنایت کی، اس لیے مرحمت فرمائی کہ وہ دنیا میں رہ کر عمل کرے، دنیا میں رہ کر نیک کام کرے اور اس کا بدلہ آخرت میں پائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ تو محترم حضرات، معلوم ہوا کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد آزمائش ہے، امتحان ہے۔ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے، انسان جو کچھ زندگی گزارتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ انسان کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، انسان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو محترم حضرات، اس حساب کی پہلی کڑی ہر انسان کی زندگی کے بعد موت کا جو سلسلہ ہے، جیسے ہی اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے، جیسے ہی اسے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، تو یہ حساب و کتاب کا سلسلہ چل نکلتا ہے اور یہاں سے انسان آزمایا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اگر انسان قبر میں کامیاب ہو جائے، اگر انسان قبر میں ثابت قدم رہے، تو اس کی بات والی پوری زندگی عیش و آرام میں کرتی ہے، اور اگر انسان آخرت کی پہلی منزل قبر میں ناکام و نامراد ہو جائے، تو اس کی پوری زندگی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ محترم حضرات، یہ حقیقت سب سے زیادہ عیاں ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ آئے، ہر ایک کو مرنا ہے اور ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ہر ایک کو قبر میں جانا ہے۔ لہٰذا دنیا میں ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بات ہمارے ذہن میں رہے، یہ بات ہمارے دل میں رہے، یہ بات ہمارے دماغ میں رہے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ تو محترم حضرات، اب جو شخص دنیا میں اچھی سی زندگی بسر کرے گا، دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو ایسے شخص کو ہی اللہ رب العالمین قبر میں استقامت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ تو محترم حضرات، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو اہل ایمان ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دنیاوی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے۔ چنانچہ اس روایت کے اس آیت کے ضمن میں حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ انتقال کرتا ہے، بندے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اور جب اس کے سارے دوست و احباب اس سے جدا ہو جاتے ہیں، اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو قبر میں دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس دفنائے ہوئے شخص سے 3 سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال
من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ چنانچہ جو اہل ایمان ہوگا، جو اہل ایمان ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے دنیا میں جیے گا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اعمال کرے گا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قبر میں ثابت قدم رکھے گا، وہ فرشتوں کے تمام سوالات کا جواب دے گا۔ نتیجے میں فرشتے جہنم کا دروازہ، جہنم کا منظر اس کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے تیرا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے تیرے جواب دینے کے بعد اس چیز کو بدل کر تیرا ٹھکانہ جنت کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے 70 ہاتھ یعنی 70 گز تک اس کی قبر کو کشادہ کریں گے۔ چنانچہ اب جو کافر ہوگا، جو کافر ہوگا، دنیا میں من مانی کی ہوگی، دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلا ہوگا، تو ایسے شخص سے کوئی جواب نہیں کر پڑے گا۔ چنانچہ فرشتے اسے لوہے کے ہتھیڑے سے ایسا ضرب لگائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی ہر مخلوق سوائے انس و جن کو چھوڑ کر اس کی آواز سنے گی۔ تو محترم حضرات، معلوم ہوا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ اگر بندہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ پاتا ہے، اور اگر ناکام ہوتا ہے تو وہ بدلے میں سزا اور عقاب پاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبر کا جو عذاب ہے بالکل برحق ہے، اور قبر کا جو سلسلہ ہے، قبر کی جو منزل ہے، اس میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو شخص کے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ قبر کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ قبر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ مشہور حدیث ہے کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ حدیث میں آتا ہے ان یہودیا دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر، کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، آ کر اس نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا، عذاب قبر کے بارے میں کہا۔ فقالت لها، پھر اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب قبر سے نجات دے، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ چنانچہ جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عذاب قبر کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، عذاب قبر کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عذاب القبر حق۔ قالت عائشہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر سچ ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز نہیں دیکھی کہ جس نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ نہ مانگے ہو۔ تو محترم حضرات، ان تمام آیات و نصوص سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر حق ہے، سچ ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ موت کے بعد ہمیں بھی قبر میں دفن ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، لہذا زندگی میں رہتے ہوئے سوچ سمجھ کر زندگی گزارے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ زندگی گزارے، نہ کہ منمانے خواہشات کے لیے، نہ کہ شیطان کی پیروی کے لیے، نہ کہ بدعات و خرافات میں پڑے رہنے کے لیے۔ محترم حضرات، عذاب قبر اتنی بھیانک چیز ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے
ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم. دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. تیسری دعا اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں متعدد دعاؤں میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے. محترم حضرات، عذاب قبر کے سلسلے میں ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت اور سلف کے قول کے مطابق قبر کے اندر عذاب روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی دیا جائے گا. عذاب صرف روح کو نہیں ہوگا بلکہ روح کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین عذاب جسم کو بھی دے گا. چنانچہ اکثر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ عذاب صرف روح کو ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عذاب روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی ہوگا. اس کی بہت سارے دلائل ہیں، اس ضمن میں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیخ سنی، ایک آواز سنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کافر و منافق مرد کے کندھے پر اپنے ہتھوڑے سے اس زور کی ضرب لگاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ضرب کافر کے کندھے پر پڑتی ہے تو وہ اس زور کی چیخ مارتا ہے، اس قدر چلاتا ہے، اس قدر چیختا ہے کہ کائنات میں مشرق و مغرب میں انس و جن کے علاوہ اس شخص کی آواز تمام مخلوقات سنتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر میں روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی تکلیف دی جاتی ہے، جسم بھی سزا حاصل کرتا ہے. محترم حضرات، اسی سلسلے میں ایک تیسری روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اور جب اسے کوئی سوال بن نہیں پڑتا تو فرشتے اسے اس زور سے بھیجتے ہیں، اس زور سے دباتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دائیں جانب کی پسلیاں اس کی بائیں جانب میں اور اس کی بائیں جانب کی پسلیاں اس کی دائیں جانب میں پیوست ہو جاتی ہے. خبر اسے اس طرح دباتی ہے. تو محترم حضرات، ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ قبر میں روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی سزا دی جاتی ہے. ایک اور روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے بندے سے سوال و جواب کرتے ہیں اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس کے لیے آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول دو. چنانچہ یہ شخص جہنم کی آگ اور اس کی لو کو محسوس کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی قبر میں ایک اندھا بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھا اور بہرا شخص اسے لوہے کے ہتھوڑے سے، لوہے کے گر سے اس زور کی مار مارتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مار کی شدت اور اس کی تکلیف کی وجہ سے مردہ قبر میں اس زور سے چیختا ہے کہ آسمان اور زمین کے انس و جن کے علاوہ آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اس کافر کی آواز کو سنتی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہتھوڑے کی شدت، ہتھوڑے کی مار سے کافر پوری طرح مٹی میں مل جاتا ہے، پوری طرح مٹی میں مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ بنتا ہے، پھر فرشتہ
قبر میں چل پڑتا ہے تو محترم حضرات اندھا اور بہرا فرشتہ اس لیے مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کی تکلیف ہے، کافر و مشرک کی جو قبر میں تکلیف ہے، جو عذاب ہے، وہ فرشتہ اس عذاب کو محسوس نہ کرے۔ تو محترم حضرات قبر کی اس قدر بھیانک صورتحال ہے جو ہم میں سے ہر ایک شخص کو جھیلنی ہے۔ چنانچہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق، اللہ رب العالمین کے قول کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو بندہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ایسا شخص عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور امام صحابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر صرف کافروں کے لیے خاص نہیں بلکہ عذاب قبر میں مومنین کو بھی مسلط کیا جائے گا۔ عذاب قبر مومنین کو بھی لاحق ہوگا، ایسے لوگوں کو لاحق ہوگا جو اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے۔ ایسے تمام لوگوں کو کل قیامت کے دن عذاب قبر میں عذاب قبر کا مکلف کیا جائے گا، عذاب قبر ایسے لوگوں پر مسلط کیا جائے گا۔ تو محترم حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عذاب قبر کے جتنے اسباب ہیں ان اسباب سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام ان لوگوں میں سے ہو جائے کہ جنہیں قبر میں عذاب دیا جائے۔ محترم حضرات جب تک زندگی ہے، جب تک اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا ہے، ہماری پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت کامیاب ہو۔ آخرت کا جو پہلا سلسلہ ہے، آخرت کی جو پہلی منزل ہے خبر، ہم اس کے اندر کامیاب ہو، کامران ہو۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایسی چیزوں کی طرف روشنی ڈالوں گا کہ جس کی وجہ سے بندہ عذاب قبر کا مکلف کر دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ ان تمام چیزوں سے بچ کر رہے، ان چیزوں سے اجتناب کرے تو ایسا شخص عذاب قبر سے بچ سکتا ہے۔ محترم حضرات اسباب عذاب قبر میں سب سے پہلا سبب ہے کفر و شرک۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ چنانچہ عذاب قبر میں کافر اور منافق اور مشرک کو سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور جب ظالم لوگ موت کی سختی کو دیکھیں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی جانب اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، فرشتے کفار سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم اپنی جانوں کو نکالو، اپنے نفس کو نکالو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، آج کے دن تمہیں ذلت کا بدلہ دیا جائے گا، بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، کہ تم اللہ رب العالمین پر ناحق کہا کرتے تھے، وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ رب العالمین کی آیات اور ان کی نشانیوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ تو محترم حضرات معلوم ہوا کہ قبر میں سب سے پہلے کافر اور مشرک کو عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ ان پر صبح شام پیش کی جائے گی، ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت کا وقت قائم ہوگا تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر نکلے، سورج غروب ہو چکا تھا،
وسلم سے کہا گیا یہ یہودی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود تعذب فی قبورہا، کہ ان یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے قچر پر چل رہے تھے، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قچر اس زور سے بگڑا کہ قریب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قچر سے گر جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی قبروں میں آزمائش ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم لوگ جو سزا کافر اور مشرک کو قبر میں دی جاتی ہے، جو سزا تمہارے مردوں کو دی جاتی ہے، اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے مردے دفنانا ہی بند کر دو۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کیجئے، سوچئے، خبر کا بھیانک اندھیرا ہے، انسان تنے تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، پھر اس کے بعد اس قدر کلفت اور مشقتوں کے ساتھ انسان کو قبر کی تاریکی میں رہنا پڑتا ہے، اور اس قدر بھیانک عذاب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اس عذاب کی آواز سنے، ان تکلیفوں کی آواز کو سنے تو اپنے مردے دفنانا ہی بند کر دے۔ تو محترم حضرات، ایسی حالت، ایسی سچویشن آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کریں، عذاب قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں کہ کہیں ہمارا حال ان مشرکوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے عذاب قبر کا جو دوسرا سبب ہے وہ نفاق ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے منافقین تھے جنہوں نے اپنے نفاق کو چھپا کر مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا پلان بنایا۔ چنانچہ ایسی کوئی مشقت انہوں نے جانے ہی نہیں دی کہ مسلمان اس سے چھٹکارا پائے۔ چنانچہ قبر کے اندر ایک منافق کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منافق کو قبر میں ڈالا جائے گا فرشتے اس سے سوال کریں گے، اور جب منافق سے کوئی جواب نہیں بنے گا، کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، تو فرشتے اسے ایسی بھیانک سزا دیں گے اور وہ ایسی چیخ مارے گا کہ مشرق و مغرب میں تمام مخلوقات اس کی چیخ کی آواز کو، اس کی پکار کو سنیں گے۔ تو محترم حضرات، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ نفاق کی جتنی علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان تمام علامات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے عذاب قبر کا ایک اور سبب ہے ذکر الہی سے اعراض، رب العالمین کے ذکر سے اعراض۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں معیشتاً زنکا سے مراد یہ ہے کہ جب ذکر الہی سے اعراض کرنے والے کو، قرآن سے اعراض کرنے والے کو قبر میں ڈال دیا جائے گا تو فرشتے اس کے جسم کو اس طرح بھیجیں گے، اس طرح دبائیں گے کہ حضرت ابو سعید خدری رحمہ اللہ نے کہا اس کی دائیں جانب کی پھسلیاں اس کی بائیں جانب میں، اور اس کی بائیں جانب کی پھسلیاں اس کی دائیں جانب میں پوری طرح پیوست ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کی تعلیم کی روشنی میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے عذاب قبر کا جو چوتھا سبب ہے وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ خود ایک
وَقِتَالُهُ كُفْرٌ کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ اور مسلمان کے ساتھ جھگڑا کرنا کفر ہے، مسلمان کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے۔ تو محترم حضرات، ان لوگوں میں کہ جنہیں عذاب قبر میں مسلط کیا جائے گا ایک جھوٹا شخص بھی ہے، تو جھوٹ خود ایک اخلاقی اور معاشرتی، جھوٹ بولنا خود ایک اخلاقی گراوٹ کی علامت ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اسے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ فرشتے ایک شخص کو اس کے رخسار کی گوشت کو اس کی گدی تک، پھر اسی طریقے سے اس کے جبڑے کو اس کی گدی تک کھینچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاملہ پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بات کیا کرتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں إِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ وَتَبْلُغُ الْآفَاقَ۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ ایسا شخص ہے جو پیسہ کمانے کے لیے جب صبح یہ ایسا شخص ہے جب صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا تو اس قدر جھوٹ بولتا، اس قدر جھوٹ بولتا کہ اس کا جھوٹ سارے عالم میں پھیل جاتا۔ چنانچہ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ کہنے سے بچیں۔ اگر کوئی بچہ گھر میں یا پھر کسی دوست و احباب کا کوئی بچہ اگر جھوٹ بولے تو اسے جھوٹ سے روکنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے عذاب قبر کا ایک اور سبب ہے سود خوری۔ سود خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، حساب و کتاب لکھنے والے اور سود کے سلسلے میں گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی۔ سود اتنا سنگین جرم ہے، سود اتنا بھیانک اور خطرناک جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک سود کا درہم کھاتا ہے تو گویا کہ وہ شخص اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو محترم حضرات، ذرا تصور کریں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو کل قیامت کے دن سودی شخص کو بھی عذاب قبر میں مسلط کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خون کی نہر دیکھی، اس کے اندر ایک شخص بیچ میں تیر رہا اور کنارے پر ایک شخص موجود ہے۔ جو شخص کنارے پر موجود ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، پر جو شخص دریا کے بیچ میں ہے، خون کے دریا کے بیچ میں ہے، وہ تیر کر کنارے پر آتا ہے تو کنارے پر موجود شخص اسے پتھر سے مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ نہر کے بیچوں بیچ چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون شخص ہے جسے اس قسم کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ محترم حضرات، سود کا اتنا سخت گناہ ہے۔ بہرحال دیکھیے، سود کا تو ایک الگ گناہ ہے ہی کہ سود کھانے والے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اس کے علاوہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سود کھانے والے کو جیسے ہی قبر میں دفنایا جائے گا تو اسے عذاب قبر میں مسلط کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب، چھٹا سبب زنا بھی ہے۔ جو لوگ دنیا میں زنا میں ملوث ہوں گے، جو لوگ دنیا میں زنا کریں گے، ایسے تمام لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عذاب قبر کا جو ساتواں سبب ہے وہ ہے قرآن سے بے اعتنائی اور نماز میں کوتاہی۔ قرآن سے بے اعتنائی اور نماز میں کوتاہی۔ چنانچہ جو شخص قرآن پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، دوسروں کو سکھائے گا، قرآن پر عمل کرے گا، ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن اس کے بارے میں گواہی دے گا، اس کے بارے میں سفارش کرے گا۔ چنانچہ جو شخص قرآن نہیں
جو شخص نہ قرآن پر عمل کرتا ہے، نہ قرآن سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے، تو ایسے شخص کو کل قیامت کے دن قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بن کر آئے گا، تمہارے حق میں ہوگا، یا پھر کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر ہم قرآن پر عمل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن دوسروں کو سکھائیں گے، تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر ہم قرآن سے بے اعتنائی برتیں، قرآن کو پڑھیں گے نہیں، قرآن کو ایسے ہی رکھیں گے، تو کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی پہلی منزل میں قرآن کے ساتھ بے اعتنائی کرنے والوں کو عذاب قبر میں مسلط کر عذاب قبر ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو محترم حضرات، دوسرا شخص ہے نماز میں کوتاہی کرنے والا، نماز میں کوتاہی کرنے والا۔ چنانچہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرے گا تو ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن عذاب قبر میں مسلط کر دیا جائے گا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں مجھے ایک ایسا شخص بتلایا گیا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں مجھے ایک ایسا شخص بتلایا گیا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ جب فرشتہ اس کے سر کو کچلتا اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر ٹھیک ہو جاتا، پھر فرشتہ اس کے سر کو کچلتا۔ چنانچہ یہ سلسلہ پر چل نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون شخص ہے جسے اس قدر عذاب دیا جا رہا ہے، جسے اس قسم کی تکلیف دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا انہ الرجل یاخذ القرآن فیرفضہ، یہ ایسا شخص ہے جو قرآن پڑھتا تو تھا لیکن یاد نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ علماء نے کہا اس کے دو مطلب ہیں، قرآن پڑھنا اور یاد نہیں رکھنا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن تو پڑھتا تھا لیکن ساتھ میں قرآن بھولتا بھی تھا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو پڑھتا تھا لیکن قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا نہیں تھا۔ قرآن تو پڑھتا تھا لیکن قرآن کے احکام پر، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں کرتا تھا، اس لیے ایسے شخص کا سر کچلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہ شخص فرض نمازیں چھوڑ کر غفلت کی نیند سوتا تھا۔ محترم حضرات، اگر آج ہمارے معاشرے پر دائرانہ نظر ڈالی جائے، معاشرے کا جائزہ لیا جائے، تو اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے شناساؤں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ قرآن یاد رکھتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی بھی کوئی پابندی نہیں کرتے۔ تو محترم حضرات، یہ 7 اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر کل قیامت کے دن آخرت کی پہلی منزل قبر میں ان تمام لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب قبر کے جتنے بھی اسباب ہیں، عذاب قبر کی جتنے بھی عوامل ہیں، اللہ رب العالمین ہم ان تمام عذاب قبر کے اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں جو اسباب قبر ہیں، ان اسباب عذاب قبر ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے عوامل، ایسے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے عذاب قبر ہٹا دیا جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کامیاب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔